مانسہرہ کی سیاست اور حلقہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ ہے PK39. سر اوور ٹو یو. PK39 اس وقت مانسہرہ کا چوتھا حلقہ ہے صوبائی اسمبلی میں. اس وقت مانسہرہ میں 6 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے، جن میں سے چوتھا حلقہ PK39 ہے. PK39 اس میں اس وقت امیدوار ہیں حاجی ابرار حسین JUI کے ٹکٹ پر ہیں، ساجد تبسم پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں، کلیم انور PML کے ٹکٹ پر ہیں، محمد صدیق جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، محمد عارف PMLN کے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، اور نوابزادہ فرید صلاح الدین آزاد ہیں. باقی 5 امیدوار ہیں، اس میں ٹوٹل 14 امیدوار ہیں، جن میں سے 5 امیدوار پارٹی ٹکٹ پر ہیں، باقی آزاد ہیں. نوابزادہ فرید صلاح الدین، اجمل خان، احمد شہریار خان، اکرام اللہ، حبیب الرحمان، فخر زمان خان، فہد زمان خان، لال محمد خان اور محمد ثاقب. یہ امیدوار ہیں. ان میں سے ہم دیکھتے ہیں اس میں پارٹی اس میں حلقے کی جو پہلے جو پوزیشنیں کیا رہی ہیں، کیا کچھ کیا ہوا ہے. 2013 میں PMLN کے ٹکٹ پر وجیہ الزمان خان آئے خانہ فغرور، انہوں نے یہ 44,018 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور یہ MPA منتخب ہوئے. اور دوسرے نمبر پر JUI کے مولانا ناصر محمود آئے، انہوں نے 20,137 ووٹ لیا، اور اس مرتبہ مولانا ناصر محمود پھر اس میں صوبائی حلقے پر دوسرے حلقے پر امیدوار ہیں. حلقہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اب یہ دوسرے شہر کی طرف آ گئے یہ. جی. ان کے بعد PTI کے ٹکٹ پر حق نواز خان آئے تھے، انہوں نے 11,229 ووٹ لے تھے. یہ بھی ایک بڑا سیاسی خاندان ہے، اسی سائڈ کا پکھل اور اس کے مصفات کا گرور وغیرہ. تو حق نواز خان نے 11,000 بٹل وغیرہ 76 پلین میں ہمیں یہ اسی حلقے میں بالکل یہ ہوئی. تو حق نواز خان نے 11,229 ووٹ لیے تھے PTI کے ٹکٹ پر، اور PMLN نے 44,000 ووٹ 2013 میں. جماعت اسلامی کے خالد یوسف نے 1,332 ووٹ لیے تھے. ANP کے امان اللہ نے 1087 ووٹ لیے تھے. آزاد محمد صفدر تھے، انہوں نے 963 ووٹ لیے تھے. پیپلز پارٹی کی ارشدہ بی بی نے 866 ووٹ لیے تھے، اور یوسف شاہ زاروی MDM متحدہ دینی محاذ انہوں نے 364 ووٹ لیے تھے. 2018 کے الیکشن میں جب یہ PK33 تھا، اس وقت PTI کے ٹکٹ پر یہاں سے نوابزادہ صلاح الدین سعید نے یہ سیٹ نکال لی تھی، اور یہ کامیاب ہوئے تھے 21,611 ووٹ لے کر PK33 سے 2018 کے الیکشن میں، یعنی آج سے پہلے والی. صحیح ہے. یہ شیرگڑھ PMLN کا ٹکٹ تھا علی محمد خان کا، تو وہ نے 11,762 ووٹ ملے. آزاد امیدوار شہریار خان تھے. یہ لائق محمد خان جو سابقہ MNA رہ چکے ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں حلقے پہ، ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے 10,312 ووٹ لیے تھے. وجیہ الزمان خان PML کے ٹکٹ پر تھے اس وقت، انہوں نے کاف لیگ جسے ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے 7,534 ووٹ لیے تھے 2018 میں. حلقے سے نوابزادہ فرید صلاح الدین، نوابزادہ صاحب کے بیٹے ہیں جو، اچھا، انہوں نے 21,611 ووٹ لیے تھے، اور علی محمد خان نے PMLN نے 11,762 ووٹ لیے تھے. تو عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 44,000 ووٹ PMLN پچھلے الیکشن میں لے رہی ہے، اور اس مرتبہ 11,000 پر آ گئی ہے. تو ہمارے سامنے PTI کے فیکٹر 21,000 ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے دوسرا ظاہر ہے وہ نواب خاندان ہے، ظاہر ہے وہ فیکٹر بھی ہے. تو وجیہ الزمان خان 7,000 پر آ گئے. مولانا ناصر محمود جو پہلے 20,000 JUI کے ٹکٹ پر لے چکے تھے، MMA کے ٹکٹ پر 2018 میں وہ 5,190 ووٹ لینے میں MMA ختم ہو چکی تھی، ظاہر ہے وہ تو صرف نام استعمال. شہزاد حیدر ایک آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 3,767 ووٹ لیے. عباد الرحمان PRP پاکستان رائے حق پارٹی میرے خیال میں، تو یہ 3,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے. اسی طرح TLP کے جو امیدوار تھے انہوں نے 2,200 ووٹ لیے. تو مجموعی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حلقہ نوابزادہ صلاح الدین کے زیر افسر ہے. یہ اس وقت تھا. بالکل اس وقت. اب نوابزادہ صلاح الدین کا جو حلقہ جو ایریا تھا وہ دوسرے حلقے میں چلا گیا، اور یہ والا حلقہ خانہ فغرور والے حلقے کے ساتھ، مطلب وجیہ الزمان خان کے والا جو حلقہ ہے، اس مرتبہ اس حلقے کی اکثریت اس میں ہے. تو مطلب اوگی سائڈ پہ ان کا زیادہ ارتکاز ہو گیا. اوگی اور نوابزادہ فرید صلاح الدین کا مطلب یہ حلقہ حاجی ابرار ادھر سے بھی ادھر، وہ بھی حاجی ابرار کا جو حلقہ ہے وہ بھی یہ آ گیا. اب حاجی ابرار یہاں پر ایک امیدوار آ گئے جو دوسرے حلقے سے جیت رہے تھے. پہلے یہ دوسرے حلقے سے تھے جس میں نعیم سخی تنوری کا ہم نے پہلے ڈسکس کیا 38، اب یہ 39 پر آ گئے. تو نوابزادہ یہاں پر نوابزادہ فرید صلاح الدین خود وہ آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں، اور وہ اس وقت PTI کے حمایت یافتہ کہہ سکتے ہیں، حمایت یافتہ ہیں یا نہیں، یہ ہیں میرے خیال میں. ان فیوچر چل کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر مقابلے میں آپ کے سامنے جو مقابلہ اس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو نوابزادہ فرید صلاح الدین ایک امیدوار ہیں، ایک حاجی ابرار حسین ہیں، اور ایک ان کے علاوہ
فخر زمان خان کے ان میں سے کوئی جو خانہ فغرور دیتے ہیں ان احمد شہریار خان. احمد شہریار خان ایک آزاد امیدوار ہیں کی حیثیت سے آ رہے ہیں. یہ لائق محمد خان کے بیٹے ہیں, یہ بھی ایک اچھا بڑا بیک گراؤنڈ نام بڑا ہے ان کا. PMLN نے وہاں سے ایک عام ورکر آدمی کو ٹکٹ دیا ہے, تو محمد عارف نام ہے ان کا, عارف کلندر ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے غریب سے کوئی بڑے اس طرح. یہ بڑا انقلابی فیصلہ کن حالات میں کیا گیا ہوگا؟ کیپٹن صفدر صاحب کی اپنی چوائس بھی ہے, کیونکہ اصل میں اچھا ایک چیز ہے, کیپٹن صفدر صاحب زیادہ تر روحانی اس پہ بھی نہیں, کیپٹن صاحب کا سیاسی سینیریو میں ڈیسیژن بہتر ہوتے ہیں, نیم سخی تنولی کا ان کا مطلب انہوں نے خود وہ آ کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی اپنے ہر جگہ پر, ورکرز کو بھی ساتھ لائی ہے. تو یہ محمد عارف صاحب کو انہوں نے PMLN کو ٹکٹ دیا ہوا ہے. تو اس مرتبہ اگر ہمارے پاس اس حلقے میں جو بڑے امیدوار آ سکتے ہیں تو وہ حاجی ابرار حسین ہو سکتے ہیں. ساجدہ تبسم پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس حلقے میں ہمیں افیکٹو اتنی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کا ٹریک ریکارڈ. اچھا, نون لیگ کا بھی مجھے, کیونکہ یہاں پہ چند ایک بڑے نام ہیں اور اس خطے کی, اس علاقے کی 11,000 ووٹ اس مرتبہ علی محمد خان نے لیے تھے پچھلی مرتبہ, اور 44,000 PMLN کے ٹکٹ پر وجہ زمان خان. یہاں پہ سردار نوابزادہ فرید صاحب ہیں, یہ بڑا نام ہے. یا چند ایک وہاں پہ خانگی سسٹم ابھی بھی ہے, موجود ہے. تو ایسے حالات میں ایک کارکن ظاہر ہے وہ تو چھوڑے, اچھا فیصلہ ہے, لیکن جس طرح کا امیدوار اور اس طرح کے مقابلے کے اگر امیدوار اتارا جائے تو میرے خیال میں تقریباً نوابزادہ صلاح الدین, فرید صلاح الدین اور حاجی ابرار, اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو امیدوار رہ جاتے ہیں تو اس میں محمد عارف ہی ہیں PMLN کے ٹکٹ پر ہیں. تو اگر پارٹی کی وجہ سے کچھ سپورٹ آتا ہے, سپورٹ ملتی ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی, تو یہ بڑے امیدوار ان کے یہی ہیں. تو یا پھر فخر زمان خان کی, میرے خیال میں وجہ زمان خان کی فیملی سے ہی ہوں کہ ممکن تو پھر یہ بھی پھر اگر ایسے صورت بن جاتی ہے تو وہ بھی اپنا ووٹ بینک, ان کا تو الگ سے اپنا 5-6 ہزار ووٹ بینک تو ان کا اپنا بھی ہے, تو یہ وہ بھی لے لیتے ہیں, تو بھی یہ کسی نہ کسی کو وہ ظاہر. اچھا, دوسرا ایک 100% تجزیہ آپ اس وقت, ظاہر 100% تو ویسے بھی کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن قریب ترین بھی اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہا کہ حلقوں میں بہت سی حلقوں میں چینجنگز آ گئی ہیں نا, کہ پہلے وہ دوسرے حلقے میں تھا تو مطلب جیسے لودھی صاحب کا یہ حلقہ ہوا کرتا تھا, تبدیل ہوا, یہ تناول میں اس طرف چلے گئے, ویلیاں چلے گئے, تو یہ چیزیں تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ یہی جو امیدوار ہیں اس میں نوابزادہ فرید صلاح الدین ہیں, حاجی ابرار حسین ہیں, اور احمد شہریار خان اگر وہ کوئی سیٹ بیک کر دیتے ہیں, لائق محمد خان کے بیٹے ہیں, تو ممکن ہے محمد عارف بھی کوئی اپنا یہ نشست نکال بھی لیں, کیونکہ پیچھے ظاہر ہے ان کی سپورٹ اگر انہیں مل جاتی ہے اور اچھی سپورٹ مل جاتی ہے تو ان کا بھی چانس بن سکتا ہے. بالکل. چلیں جی, دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا چانس بنتا ہے. 9 فروری کا انتظار ہے, اور اس سے پہلے ہمارا سفر جاری ہے ضلع مانسہرہ کے حلقے. اگلے حلقے پہ ہم جائیں گے PK 40 پہ.